سبيل الدموع سبيل مريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ ہمارے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا عمل لے کر آئے ہو؟ میں نے سوچا کیا جواب دوں اور اپنا کون سا عمل پیش کروں، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو پیش کروں، لہٰذا میں نے جواب دیا یا اللہ، کچھ بھی نہیں لایا، خالی ہاتھ آیا ہوں، آپ کے کرم کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے تو تم نے بڑے بڑے عمل کیے لیکن تمہارے ایک عمل ہمیں بہت پسند آئے، آج اسی عمل کی بدولت ہم تمہاری مغفرت کر رہے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک رات جب تم اٹھے تو تم نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے ٹٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ تم نے اس پر ترس کھا کر اس کو اپنے لحاف میں جگہ دی اور اس کی سردی دور کر دی، اور اس بلی کے بچے نے آرام کے ساتھ ساری رات گزاری۔ چونکہ تمہارا یہ عمل اخلاص بر مبنی تھا اور ہماری رضا کے علاوہ کوئی غرض شامل حال نہ تھا، بس تمہارا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جو بڑے علوم و معارف حاصل کیے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے، وہاں تو صرف ایک ہی عمل پسند آیا، وہ تھا مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق۔ ایک دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک عجیب و غریب واقعہ۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب و غریب سچا واقعہ نقل کیا ہے کہ روسی ترکستان کی طرف 3 بزرگ رہتے تھے اور تینوں کا نام محمد تھا۔ ایک تو محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر ابن جریر کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرے محمد بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے اور ان کی صحیفہ خزیمہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور تیسرے محمد بن نصرانی المروزی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث تھے اور قیام اللیل کے نام سے ان کی ایک تصنیف مشہور ہے۔ ابتدا میں اپنے شہر میں رہ کر علم حاصل کیا، لیکن سن رکھا تھا کہ بڑے بڑے علماء محدثین فقہ اور مفسرین عراق بغداد کے اندر رہتے ہیں، چنانچہ ان سے علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، لیکن کہاں ترکستان اور کہاں بغداد اور عراق۔ بالآخر سفر کے ارادے سے جو کچھ بھی زار سفر تھا لے کے بغداد کی طرف چل پڑے۔ اب ہوائی جہاز یا ریل گاڑی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اتنا لمبا سفر آسانی سے طے ہو جائے، خدا جانے کسی گھوڑے یا اونٹ پر یا پیدل ہی سفر طے کیا۔ مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایسی حالت میں بغداد پہنچے کہ زاد سفر ختم ہو چکا تھا، لیکن ایک دانہ بھی کھانے کے لیے موجود نہ تھا، اور اس پر ترا یہ کہ بغداد میں کوئی جاننے والا بھی نہیں کہ اس کے پاس جا کر ٹھہر جائے۔ بہرحال شہر کے کنارے میں ایک مسجد تھی، اس میں جا کر ٹھہر گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ زاد سفر تو ختم ہو گیا ہے اور آگے جانے سے پہلے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، اس لیے کئی مزدوری کرتے ہیں تاکہ کچھ پیسے حاصل ہو جائے اور کھانے پینے کا سامان حاصل ہو جائے، پھر کسی عالم کے پاس جا کر علم حاصل کریں گے۔ چنانچہ مزدوری کی تلاش میں نکلے، لیکن کہیں مزدوری نہیں ملی اور سارا دن چکر لگا کر واپس آ گئے۔ اسی حال میں 3 دن فاقے کے گزرے اور کام بھی نہیں ملا۔ بالآخر تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ایسی حالت ہو گئی کہ اب کچھ نہ کھایا تو مر جائیں گے، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لہٰذا اب سوائے سوال کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جبکہ تینوں بزرگ ایسے تھے کہ ساری عمر کسی نے ایسا کام کیا ہی نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہی جا کر یہ کام کرے گا۔ پھر یہ سوال ہوا کہ کون جائے گا، تو قرعہ ڈالنے کی تجویز پر عمل کیا گیا۔ اس میں سے محمد بن جریر طبری کا نام نکلا۔ محمد بن جریر طبری نے کہا کہ قرعہ میں نام نکلنے کی وجہ سے جانا تو پڑے گا، لیکن جانے سے پہلے مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی مہلت دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ محمد بن جبری نے وضو کر کے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ دی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ ہاتھ آج تک آپ کی بارگاہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں پھیلے، آج ایسی مجبوری آ پڑی، اپنے فضل سے کوئی ایسا راستہ نکالیں
تو یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلیں گے، اور آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ نہ جانے ان کی دعا میں کیا اثر تھا کہ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی ایک خوان لے کر کھڑا نظر آیا اور تینوں بزرگوں کا نام لے کر ان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ پورے بغداد میں ہمیں جاننے والا کوئی نہیں، ہم تو اجنبی اور مسافر ہیں۔ غرض اس نے کہا کہ آپ کے لیے حاکم بغداد نے کھانا بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا تو ہم بعد میں لیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ بغداد کے حاکم سے ہمارا کیا تعلق؟ بغداد شہر میں تو ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں اور نہ ہم کسی کو جانتے ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آج رات جب بغداد کا حاکم سویا ہوا تھا تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کیسے بغداد کے حاکم ہو؟ تمہارے شہر کے اندر ہمارے 3 مہمان اس حال میں پڑے ہیں کہ ان پر 3 دن سے باہر ہے، ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ تو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا پتہ بتایا کہ بغداد میں فلاں مسجد ہے، ان میں ایک کا نام محمد بن جریر ہے، دوسرے کا نام محمد بن سلیمہ ہے اور تیسرے کا نام محمد بن حسن ہے۔ تو حاکم بغداد نے اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ کھانا دے کر آپ سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرما دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں مانگنے کی دیر ہے اور حقیقت کہ ہم لوگ مانگنا بھی نہیں جانتے، ہم لوگ مانگنا بھی نہیں چاہتے۔ مانگنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت عبدالبھائی عالی صاحب علیہ شہید فرماتے تھے کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔